بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو داستان دولت، تکبر اور تیزاب، جس کے مصنف ہیں انسپیکٹر احمد یار خان، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ زمان کو یہ لڑکی پسند تھی، لیکن اس پسند میں محبت والی کوئی بات نہیں تھی۔ زمان اسے صرف خوبصورت لڑکی سمجھتا تھا۔ لڑکی کے باپ نے بتایا کہ لڑکی جب پہلی ہی بار اپنی گھر آئی تو باپ کو یہ تلخ احساس پیدا ہو گیا کہ اس نے لالچ میں آ کر اپنی بیٹی بڑے ہی غلط گھر میں ایک غلط آدمی کو دے دی ہے۔ زمان نے پہلی ہی ملاقات میں لڑکی سے کہا کہ میں نے تمہیں خریدا ہے۔ مختصر یہ کہ زمان نے اوچھے پن کے مظاہرے شروع کر دیے۔ اس کے بعد 6 مہینے گزرے۔ وہ اس لڑکی کے لیے بڑا ہی تکلیف دہ عرصہ تھا۔ اس کے باپ نے مجھے یہ بھی بتا دیا کہ اس کی بیٹی اس لڑکے کو چاہتی تھی جس کے ساتھ اس کا رشتہ طے ہو گیا تھا۔ زمان کو تو وہ پسند کرتی ہی نہیں تھی۔ لڑکی سرکش اور خود سر تھی۔ اس نے زمان سے دبکنے کے بجائے اسے ترکی بہ ترکی جواب دینے شروع کر دیے۔ وہ اپنی ماں کو بتاتی رہتی تھی کہ زمان کے ساتھ اس کی زندگی کس طرح گزر رہی ہے اور اس کے ساتھ کیا باتیں ہوتی ہیں۔ زمان اسے کہتا تھا کہ وہ برادری میں سب سے زیادہ خوبصورت نوجوان ہے اور بے شمار لڑکیاں اس پر مرتی ہیں اور اس کی محبت کا دم بھرتی ہیں۔ وہ ایک ہندو لڑکی کا نام بار بار لیتا اور کہتا تھا کہ اس کے مقابلے میں وہ اس کی بیوی کچھ بھی نہیں۔ زمان کی بیوی نے تنگ آ کر اسے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ وہ اسے بالکل پسند نہیں کرتی تھی۔ یہ فیصلہ اس کے باپ کا تھا کہ اسے زمان کے ساتھ بیاہ دیا گیا۔ زمان نے ہنس کر کہا، تمہاری پسند اور ناپسند کی کسے پرواہ ہے؟ میں نے تمہیں خریدا ہے، نقد ادا کیا ہے۔ تم میری بیوی نہیں، لونڈی ہو۔ زر خرید غلام ہو، میں تمہیں قیدی بنا کر رکھوں گا۔ دونوں کے درمیان نفرت بڑھ گئی۔ زمان اپنی خوبصورتی اور دولت کا ذکر تکبر کے لہجے میں کرتا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو قیدی بنا لیا اور میاں بیوی کے تعلقات توڑ دیے۔ بیوی کو وہ اس کے ماں باپ کے ہاں جانے سے نہیں روکتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس کے سلوک سے بیوی پریشان ہو جائے گی اور پھر سر اس کے قدموں میں رکھ دے گی، لیکن بیوی کو جیسے اس کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ زمان کی کوشش یہ تھی کہ بیوی اس کے آگے بولے اور وہ اسے دق کرتا رہے۔ ایک روز اس نے اپنی بیوی پر خوبصورتی کا روب گانٹنا شروع کر دیا۔ بیوی نے اسے آخر کہہ ہی دیا، میں نے اپنی ماں کو بتا دیا تھا کہ مجھے زمان بالکل پسند نہیں، اور اگر اس کے ساتھ میری شادی ہو گئی تو بھی میں اسے دل سے اپنا خاوند تسلیم نہیں کروں گی۔ تمہیں جو یار پسند ہے اس کا نام لے کر دیکھو۔ زمان نے کہا، اسے ایسے طریقے سے قتل کروں گا کہ نہ لاش ملے گی نہ قاتل کا سراغ۔ میں نے تمہیں کب پسند کیا تھا؟ تمہیں خوبصورت کون کہتا ہے؟ خوبصورت میں ہوں، اور خوبصورت وہ ہندو لڑکی ہے جسے میں اشارہ کروں تو وہ اپنے خون سے میرے پاؤں دھو ڈالے۔ میں نے لڑکی کے باپ سے پوچھا کہ ان کے درمیان یہ باتیں کب ہوئی تھیں۔ اس نے بتایا کہ تیزاب پھینکنے والی واردات سے کوئی 1 مہینہ پہلے۔ لڑکی نے اپنے باپ کو بتایا تو باپ نے زمان کے ساتھ بات کی۔ زمان نے اس کی بھی بے عزتی کر دی۔ باپ نے اپنی بیٹی کو بتایا تو بیٹی نے اسے کہا کہ وہ آئندہ زمان کے ساتھ کوئی بات نہ کرے۔ اس سے 1 مہینہ بعد خدا نے زمان کو یہ سزا دی۔ لڑکی کے باپ نے کہا، اگر وہ مر جاتا تو مجھے خوشی ہوتی، اس کا صرف چہرہ بگڑا ہے، میری بیٹی پہلے ہی سے اس سے نفرت کرتی ہے۔ یہ 4 دیواری کی دنیا کی کہانی تھی۔ یہ میاں بیوی کی چپکلش تھی۔ میاں اوچھا تھا اور بیوی اس سے نفرت کرتی تھی۔ مجھے زمان کے سسر سے یہ ساری داستان سننی پڑی کیونکہ میں نے خود اسے بولنے پر اکسایا تھا۔ اب میں سوچنے لگا کہ اتنی طویل داستان سے جو میں نے اختصار سے آپ کو سنائی ہے، مجھے کچھ حاصل ہو سکتا ہے؟ میں تو یہ معلوم کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا کہ زمان کا ایسا دشمن کون تھا جس نے اس پر ایسا بھیانک وار کیا۔ اس کہانی میں جو زمان کے سسر نے سنائی صرف زمان کی بیوی تھی، جس کے دل میں زمان نے دشمنی اور نفرت کا بیج بو دیا تھا۔ میں اس سوال پر غور کرنے لگا کہ بیوی زمان پر ایسا وار کر سکتی ہے؟ ایک ہی صورت ہے کہ اس نے کسی کرائے کے آدمی سے یہ کام کرایا ہو۔ لڑکی کے متعلق بتایا گیا تھا کہ سرکش اور خود سر ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لڑکی ایسا کام نہیں کرا سکتی۔ اگر کراتی تو زمان کو قتل کرا دیتی، اسے کھانے میں زہر بھی دے سکتی تھی۔
تاہم میں نے اس لڑکی سے بھی ملنا ضروری سمجھا، لیکن فوراً نہیں۔ میری توجہ اس ہندو نوجوان بیوہ پر مرکوز ہو گئی جسے زمان نے دوست بنا رکھا تھا۔ وہاں مجھے رقابت کا شک تھا۔ میں نے شام کے بعد اس ہندو لڑکی کو تھانے بلایا۔ مجھے اس کا نام یاد نہیں رہا، اسے شیلا کہہ لیں۔ اس کا بھائی اور باپ بھی ساتھ آ گئے، اور ان کے ساتھ محلے کے 2 معزز ہندو بھی تھے، جنہوں نے مجھ سے پوچھا کہ لڑکی کو کیوں بلایا گیا۔ میں نے انہیں صاف بتا دیا کہ کیوں بلایا ہے۔ انہیں یہ تسلی بھی دی کہ لڑکی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی اور اس کی عزت کا پورا خیال رکھا جائے گا۔ اس کے ثبوت میں نے انہیں بتایا کہ لڑکی اور اس کے والدین کی عزت کا خیال نہ ہوتا تو میں اسے دن کے وقت بلاتا۔ لڑکی کو میں کمرے میں لے گیا، اس کے بھائی، باپ اور دوسرے 2 ہندوؤں کو برآمدے میں کرسیوں پر بٹھا دیا۔ لڑکی کی گھبراہٹ قدرتی تھی، وہ بڑی خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کی نوجوانی کا خیال آیا تو مجھے اس پر ترس آ گیا۔ جی میں آئی کہ باہر بیٹھے ہوئے ہندوؤں سے کہوں کہ ظالموں، مذہب کی آڑ میں تم اپنی معصوم بچیوں پر کیا ظلم کر رہے ہو، لیکن میرا فرض کچھ اور تھا۔ کسی کے مذہب کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں تھا۔ میں نے شیلا کی گھبراہٹ دور کرنے کی کوشش کی اور اسے بتایا کہ اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی، بشرط یہ کہ وہ ہر بات بتا دے اور کچھ بھی چھپانے کی کوشش نہ کرے۔ میں نے اسے یہ بھی یقین دلایا کہ وہ جو کچھ بتائے گی وہ میرے سینے میں راز رہے گا۔ اس کمرے سے باہر کسی کو کچھ بھی معلوم نہیں ہوگا، اور اگر اس نے میرے ساتھ ہیرا پھیری کی کوشش کی تو اس کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو پولیس والے کیا کرتے ہیں۔ وہ ڈر گئی اور اس نے سر جھکا لیا۔ میں نے اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا کہ وہ اسی عمر میں بیوہ ہو گئی ہے۔ پھر میں نے باتوں میں اسے ایسا تاثر دیا کہ وہ جس راستے پر چل نکلی ہے اس میں وہ حق بجانب ہے۔ اس نے مجھے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے وہ مجھے اپنا ہمدرد اور غمخوار سمجھ رہی ہو۔ ذرا اس پر غور کرو کہ میں نے تمہیں کیوں بلایا ہے۔ میں نے کہا، مجھے تمہارے متعلق کچھ بتایا گیا ہے، اس لیے بلایا ہے۔ تمہیں معلوم ہو چکا ہوگا کہ جسے تم دل سے چاہتی ہو اس کا چہرہ تیزاب سے جلا دیا گیا ہے۔ اب تم اسے پہچان نہیں سکو گی، وہ ہمیشہ کے لیے اندھا ہو گیا ہے۔ میں تمہاری اور زمان کی دوستی کے متعلق بہت کچھ جانتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے کہا، مجھے پتہ چل گیا ہے۔ کس نے بتایا ہے؟ اس نے چونک کر مجھے دیکھا۔ میں نے پھر پوچھا کہ کس نے بتایا ہے؟ اس نے ایک ہندو کا نام لیا۔ میں نے پوچھا کہ وہ کون ہے تو اس نے سر جھکا لیا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ ہندو کون ہے اور اس کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے۔ میں اس شک پر کام کر رہا تھا کہ اس واردات کا باعث رقابت ہے اور اس کا تعلق شیلا سے ہو سکتا ہے۔ شیلا جس ہندو کا نام لے رہی تھی وہ اس کا دوست تھا۔ اس نے تمہیں کس طرح یعنی کن الفاظ میں بتایا تھا؟ اس نے کچھ وقت لگا کر اور بری طرح جھیپتے ہوئے بتایا۔ اس نے کہا تھا کہ اب بتاؤ وہ اچھا ہے یا میں؟ وہ مجھے زمان سے تعلق توڑنے کے لیے کہتا رہتا تھا۔ میں سمجھی کہ وہ اب بھی یہی کہہ رہا ہے۔ میں نے ویسے ہی کچھ جواب دے دیا تو اس نے بتایا کہ زمان ہسپتال میں ہے کیونکہ اس کے منہ پر کسی نے تیزاب پھینکا ہے۔ وہ اسے ہسپتال میں دیکھ بھی آیا تھا۔ 2-3 روز بعد اس نے بتایا کہ زمان کا سارا چہرہ جل گیا ہے اور اس کی آنکھیں بھی جل گئی ہیں۔ وہ خوش ہوگا۔ بہت خوش، شیلا نے جواب دیا، لیکن میں خوش نہیں تھی۔ کیا تم نے محسوس نہیں کیا کہ زمان پر تیزاب اسی نے پھینکا ہے؟ ہاں جی، اس نے جواب دیا، مجھے پہلا شک یہی ہوا تھا۔ میں نے اسے کہہ بھی دیا تھا۔ وہ بہت گھبرایا اور قسمیں کھانے لگا۔ کیا وہ اتنا دلیر ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس میں اتنی دلیری نہیں، اس نے کہا، لیکن کوئی پاگل ہو جائے تو کون کہہ سکتا ہے کہ اس نے فلاں حرکت نہیں کی ہوگی۔ لڑکی جب کھل کر بولنے لگی تو مجھے احساس ہوا کہ وہ ذہین ہے اور اس میں سادگی یا جھجک نہیں، اور جس غلط طریقے سے وہ بیوگی گزار رہی ہے اسے وہ اپنا حق سمجھتی ہے۔ اس کے بولنے کے انداز میں خود اعتمادی تھی اور یہ خود اعتمادی مجھے کچھ اچھی لگ رہی تھی۔ اس نے میرے دل میں اپنی ہمدردی پیدا کر لی۔ مجھے یہ اطمینان ہوا کہ اس سے مجھے کوئی سراغ مل جائے گا۔ اس نے کبھی کوئی ایسی بات کی تھی کہ زمان کو قتل کر دوں گا یا اس قسم کی کوئی اور دھمکی؟ ایسی باتیں تو وہ کرتا ہی رہتا تھا، اس نے کہا۔ تم نے زمان کے ساتھ کبھی اس کی دھمکیوں کا ذکر کیا تھا؟ کیا تھا، اس نے جواب دیا۔ اس نے 2-3 بار کہا تھا کہ تم کہو تو اسے پار کر دوں۔ میں نے اسے روک دیا تھا۔ زمان بھی تمہیں کہتا ہوگا کہ اس سے تعلق توڑ لو۔ ہاں، اس نے کہا تھا، شیلا نے کہا، لیکن وہ میری مجبوری سمجھتا تھا۔ زمان سے پہلے میری اس کے ساتھ دوستی تھی، جو میں توڑ دیتی تو وہ مجھے اور زمان کو پکڑوا دیتا یا ہمارے راستے میں رکاوٹ بن جاتا۔ میں نے اس کی شرط مان لی تھی
اور اس سے یہ شرط منوا لی تھی کہ میں زمان کی دوستی ترک نہیں کروں گی۔ زمان نے بھی اس صورت کو قبول کر لیا تھا۔ یہ کوئی سچی محبت والا معاملہ نہیں تھا، یہ 3 گناہ گاروں کا مسئلہ تھا۔ اگر گہرائی میں جا کر دیکھا جائے تو یہ ہندو مت کا معاملہ تھا، لیکن میں اپنے مسئلے میں الجھا ہوا تھا، جو یہ تھا کہ جرم جو سرزد ہوا ہے اس کا باعث شیلا ہے یا کوئی اور۔ مجھے نظر آنے لگا تھا کہ میرے مسئلے کا حل شیلا کے پاس ہے۔ اس نے تعاون کرنا بھی شروع کر دیا تھا۔ میں نے بہت سی باتیں کہہ سن کر اسے پوچھا کہ زمان کو وہ کس حد تک پسند کرتی تھی۔ اس نے بڑا ہی صاف جواب دے کر مجھے حیران کر دیا۔ بلا جھجک کہنے لگی، سچ پوچھئے تو میں اسے اپنا خاوند سمجھتی تھی۔ اس نے مجھے تحفے پیش کیے، پیسے بھی دینے کی کوشش کی، لیکن میں نے تحفے اور پیسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ ناراض ہوا تو میں نے اسے کہا کہ میں طوائف نہیں ہوں۔ میں نے اسے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ میں مسلمان ہو جاؤں گی بشرط یہ کہ وہ میرے ساتھ شادی کر لے۔ اس نے انکار نہیں کیا تھا، سوچ میں پڑ گیا تھا۔ پھر اس نے کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے، میں کر کے دکھا دوں گا۔ تم نے کبھی اپنے ہندو دوست سے کہا تھا کہ تم مسلمان ہو جاؤ گی؟ میں نے اسے صرف یہی نہیں کہا تھا کہ میں مسلمان ہو جاؤں گی، بلکہ یہ بھی کہا تھا کہ میں اپنے مذہب سے نفرت کرتی ہوں۔ شیلا کی آواز میں جوش پیدا ہو گیا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی، اس نے کہا تھا کہ مسلمان ہو کر تم زمان کے ساتھ شادی کے خواب دیکھ رہی ہو۔ پھر اس نے ہندو مذہب کی تعریفیں شروع کر دیں اور مسلمانوں کو پلید اور نہ جانے کیا کیا کہنے لگا۔ میں نے اسے کہا کہ پلید تم ہو اور پلید میں ہوں، اور ہم دونوں کو ہمارے مذہب نے پلید کیا ہے۔ بیوہ کو کس گناہ کی سزا دی جاتی ہے؟ مجھ جیسی شکل والی نوجوان بیوہ کو منحوس کیوں سمجھا جاتا ہے؟ کیا اپنے خاوند کو میں نے قتل کیا ہے؟ میں نے اسے کہا کہ تمہاری بہن اس جوانی کی عمر میں بیوہ ہو جائے گی تو تم اسے متھرا یا دوارکا یا بنارس لے جا کر پنڈتوں اور سادھوؤں کے حوالے کر دو گے اور دل کو تسلی دے لو گے کہ وہ دوسری بیواؤں کے ساتھ مندر میں بیٹھی پرارتھنا کر رہی ہیں، مگر کبھی وہاں جا کر یہ دیکھنے کی جرت نہیں کرو گے کہ وہ پرارتھنا نہیں پاپ کر رہی ہے۔ تم اپنے پنڈتوں کو جانے کیا سمجھتے ہو؟ پنڈت پرارتھنا اور پاپ کو ایک مالا میں پرو کر رکھتے ہیں۔ اگر تم نے اسے پنڈتوں کے حوالے یا کسی آشرم کے حوالے نہیں کرو گے تو وہ کوئی تم جیسا اور زمان جیسا ڈھونڈ لے گی۔ اس کھنڈر جیسے مکان بہت ہیں جہاں ہم ملا کرتے ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ تم آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر کہہ سکتے ہو کہ تمہیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ میں اپنے آپ کو دھوکے میں نہیں رکھ سکتی۔ میں مذہب کا ظلم برداشت نہیں کر سکتی۔ مجھے مسلمانوں کا مذہب اچھا لگتا ہے جو عورت پر یہ ظلم نہیں کرتا۔ میری اتنی زیادہ باتوں کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ ہنس پڑا۔ وہ ایک نوجوان بیوہ کے جذبات کو سمجھتا ہی نہیں تھا۔ اس لڑکی کی زبان ایسی کھلی کہ وہ چپ ہی نہیں ہو رہی تھی، بولتی ہی چلی جا رہی تھی۔ میں اس سے اپنے مطلب کی باتیں سننا چاہتا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اس کا ہندو دوست زمان کا اور زیادہ دشمن ہو گیا ہوگا۔ اسے ہونا ہی تھا، شیلا نے جواب دیا۔ اس نے مجھے قتل تک کی دھمکی دے دی تھی۔ میں نے اس کے جواب میں اسے کہا تھا کہ میں اس سے تعلق توڑ لوں گی اور وہ میرے خلاف جو کچھ بھی کر سکتا ہے کر لے۔ اس جواب سے وہ موم تو ہو گیا، لیکن اس کی نیت پر مجھے شک رہا۔ وہ سفید شلوار قمیض اور زری جوتی پہنتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، شیلا نے یہ کہہ کر مجھے مایوس کر دیا۔ اس نے شلوار اور زری جوتی کبھی نہیں پہنی۔ یہ تو مسلمانوں کا لباس ہے۔ مجرم کی ایک نشانی اور بھی تھی جو میں نے شیلا کو نہ بتائی، یہ مجھے خود دیکھنی تھی۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اس نے کرائے کا کوئی آدمی استعمال کیا ہو۔ ہندوؤں کے پاس روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی، مگر مجھے یہ خیال بھی آ رہا تھا کہ ہندوؤں میں لڑائی مار کٹائی اور جرم کی جرت ناپید تھی۔ میں شک کے باوجود مان نہیں سکتا تھا کہ ایک ہندو نے کسی پر تیزاب پھینکا ہو۔ یہ کسی حد تک تسلیم کیا جا سکتا تھا کہ ہندو نے اگر یہ جرت کی ہے تو مجرم کرائے کا مسلمان ہوگا۔ میں نے شیلا سے پوچھا کہ زمان نے اپنی بیوی کے متعلق کبھی بات کی تھی؟ اس نے جواب دیا کہ وہ اپنی بیوی کے خلاف بہت باتیں کرتا تھا، کہتا تھا کہ وہ اسے حقیر سمجھتی ہے اور اس کی پرواہ نہیں کرتی۔ زمان نے اپنی بیوی کو بتا دیا تھا کہ وہ شیلا کو چاہتا ہے اور اس کے ساتھ شادی کر کے اپنی بیوی کو بھی ساتھ رکھے گا، طلاق نہیں دے گا۔ میرے لیے یہ خبر بھی نئی اور کام کی تھی۔ اس کے ساتھ اور بھی بہت سی باتیں ہوئیں، ان میں سے ایک بات اور میرے کام کی نکل آئی۔ جہاں مسلمانوں کا محلہ ختم ہوتا تھا وہاں سے ہندوؤں کا محلہ شروع ہو جاتا تھا۔ ان کے درمیان ایک قدیم مکان تھا جس کا کچھ حصہ کھنڈر بن چکا تھا۔ آج کل آبادی اتنی بڑھ گئی ہے کہ لوگ جھگیوں میں بھی رہتے ہیں۔
اس زمانے میں مکان زیادہ اور انسان کم تھے۔ شہروں میں کہیں کہیں اجڑے ہوئے غیر آباد مکان ہوتے تھے جن کے متعلق مشہور ہو جاتا تھا کہ آسیب زدہ ہیں۔ یہ مکان ایسا ہی تھا۔ شیلا نے بتایا کہ زمان کے ساتھ اس کی ملاقاتیں راتوں کو اس ویران مکان میں ہوا کرتی تھیں اور اسی مکان کے کسی کمرے میں جوا چلتا تھا۔ زمان وہاں جوا کھیلنے جایا کرتا تھا۔ میں نے جوئے کے متعلق شیلا سے پوچھنا شروع کر دیا۔ اسے یہ تو معلوم نہیں تھا کہ جوا کھیلنے کون کون آیا کرتا تھا۔ زمان سے معلوم ہوا تھا کہ سینکڑوں، آج کل کے حساب سے ہزاروں روپے کی بازی لگتی ہے۔ زمان کئی بار ہارا اور کئی بار جیتا ہے۔ ایک دو بار جواریوں میں لڑائی بھی ہوئی تھی۔ جوئے بازی کا انکشاف ہوا تو میرے سامنے ایک اور شک آ گیا۔ ہارا ہوا جواری بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ جواری جب لڑتے ہیں تو ایک دوسرے کو بری طرح زخمی کرتے ہیں۔ جواری قتل بھی ہو جاتے ہیں۔ مجھے شک ہونے لگا کہ زمان پر تیزاب کسی جواری نے پھینکا ہوگا۔ اب میرا شک 3 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک شیلا کا ہندو دوست، دوسرا کوئی جواری، اور تیسرا شک زمان کی بیوی پر تھا جسے میں نے ابھی تک دیکھا نہیں تھا۔ وہ زمان کے ہاتھوں ستائی ہوئی تھی۔ ایسا امکان موجود تھا کہ اس نے کسی کو پیسے دے کر زمان کے منہ پر تیزاب پھینکا ہو۔ شیلا کے بعد میں نے اس کے ہندو دوست کو تھانے بلایا اور اس کے ساتھ ہی کبیر ناتھ سے پوچھا کہ اسے معلوم ہے کہ اس کے علاقے میں جوئے بازی کا ایک خفیہ اڈا ہے۔ اسے معلوم نہیں تھا۔ میں مان نہیں سکتا تھا کہ اسے معلوم نہ ہو۔ مخبر، چوکیدار اور کانسٹیبل تھانے داروں کو باخبر رکھتے تھے کہ علاقے میں کیا ہو رہا ہے۔ بعض تھانے دار جواریوں سے باقاعدہ فیس یا کمیشن لیا کرتے تھے۔ میں نے کبیر ناتھ سے پوچھ کر اس مخبر کو بلایا جس کی ذمہ داری میں جوئے والے ویران مکان کا محلہ تھا۔ چوکیدار کو بھی بلایا۔ یہ دونوں آئے تو میں انہیں الگ لے گیا۔ دونوں سے الگ الگ لے جا کر میں ان سے یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ کبیر ناتھ کو جوئے کے اس اڈے کا علم تھا یا نہیں۔ پہلے تو دونوں نے کہا کہ انہیں خود بھی علم نہیں، وہ مجھے نہیں جانتے تھے۔ میں نے جب اپنا آپ دکھایا تو وہ دونوں مان گئے۔ وہ جواریوں سے کمیشن لیتے تھے اور دونوں نے علاقے کے تھانے دار کو بے خبر رکھا ہوا تھا۔ اڈا ایک سکھ چلاتا تھا۔ یہ سکھ پولیس کے ریکارڈ پر تھا۔ ہفتے میں 2-3 راتیں وہاں جوا ہوتا تھا۔ زمان کو وہ جانتے تھے، وہ باقاعدہ جوا کھیلا کرتا تھا۔ میں نے اس سکھ کے علاوہ 2-3 جواریوں کے نام پوچھ لیے اور کبیر ناتھ سے کہا کہ انہیں فوراً تھانے میں بلا لے۔ شیلا کا ہندو دوست آ چکا تھا۔ وہ تو خوف سے کانپ رہا تھا۔ میں نے اس کا خوف دور نہ کیا، نہ اس کے ساتھ دوستانہ لہجے میں بات کی۔ اس کے نیچے سے میں زمین نکال دینا چاہتا تھا۔ وہ باہر برآمدے میں کھڑا تھا۔ میں نے اس کی گردن پر ہاتھ رکھا اور دھکیل کر کمرے میں لے گیا۔ دیکھ ہوئے لالے، میں نے اسے کہا، فوراً مان لے کہ تو نے زمان کے منہ پر تیزاب پھینکا ہے۔ میں کن الفاظ میں بیان کروں کہ اس کی کیا حالت ہوئی۔ اس کا رنگ صاف ستھرا تھا جو لاش کی طرح سفید ہو گیا۔ آنکھوں میں جوانی کی جو چمک تھی وہ بھی سفید ہو گئی اور لوگوں کے دانت بجا کرتے ہیں اس کے گھٹنے بجنے لگے۔ میں نے اس طرح کانپتا ہوا آدمی پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے ہاتھ جوڑنے کے لیے اوپر کیے لیکن اس میں اتنی طاقت نہیں رہی تھی کہ ہاتھ اور اوپر کر کے جوڑ سکتا۔ وہ رو پڑا۔ اس نے چوڑی دار پاجامہ پہن رکھا تھا جو اتارنا آسان نہیں ہوتا۔ میں نے اسے کہا کہ آزار بند کھول کر پاجامہ نیچے کرو۔ وہ ڈر گیا اور سمجھا شاید میں ننگا کر کے اسے بید ماروں گا۔ وہ گھٹنوں کے بل گر پڑا اور میرے پاؤں پکڑ لیے۔ میں نے اسے کندھوں سے پکڑ کر اٹھایا اور بڑی مشکل سے اس سے پاجامہ نیچے کرایا۔ میں نے اس کی دونوں رانیں دیکھیں، گھٹنوں سے نیچے تک ٹانگیں دیکھیں، کہیں کوئی زخم نہیں تھا۔ میں نے زری جوتی کا وہ پاؤں منگوایا جو تیزاب پھینکنے والا مجرم جائے واردات پر چھوڑ گیا تھا۔ میں نے اس ہندو کا پاؤں دیکھ کر ہی اندازہ کر لیا کہ جوتی بڑی ہے۔ جوتی میں اس نے پاؤں ڈالا تو وہ 2 انگلی بڑی نکلی۔ مجھے یہ تو یقین ہو گیا کہ تیزاب اس نے نہیں پھینکا، لیکن یہ شک ابھی باقی تھا کہ اس نے کرائے کا کوئی آدمی استعمال کیا ہوگا۔ اسے بٹھا لیا اور کہا کہ وہ 2 آدمی بتا دے جس سے اس نے زمان کے منہ پر تیزاب پھینکوایا ہے۔ اس کے جواب میں وہ ڈرے ہوئے بچوں کی طرح رونے لگا۔ میں نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا اور گرج کر کہا، چپ ہو جا۔ وہ تو جیسے مر ہی گیا ہو۔ میں نے اس سے شیلا کے متعلق پوچھنا شروع کیا تو اس نے شیلا کی باتوں کی تصدیق کر دی۔ اس نے تسلیم کیا کہ وہ شیلا کو دھمکیاں دیتا رہا ہے لیکن اس میں اتنی ہمت نہیں کہ کسی پر کوئی وار کر سکے۔ زمان سے تو وہ ڈرتا بھی تھا۔ مختصر یہ کہ میں نے محسوس کیا کہ جرم کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، میں آئندہ شیلا سے نہیں ملوں گا، اس کی صورت تک نہیں دیکھوں گا۔ اس کے ساتھ
کم و بیش 3 گھنٹے صرف ہوئے۔ میں نے اسے فارغ کر دیا لیکن اپنا ڈر اس پر رہنے دیا۔ جوئے کا اڈا چلانے والا سکھ آ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ جھوٹ بولنے کی کوشش نہ کرے اور مجھے چکر نہ دے، ورنہ اس کے لیے بہت برا ہوگا۔ وہ جرائم پیشہ تھا۔ اس نے مجھے کوئی چکر نہ دیا، میرے گھٹنوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر بولا، موتیاں والی سرکار، کسی طرح تو روزی کمانے دو۔ چوری تم نہیں کرنے دیتے، جیبیں تم نہیں کاٹنے دیتے، اب جوا بھی نہیں کھیلنے دیتے۔ اور سرکار، میں جوا کھیلتا نہیں، کھلاتا ہوں، 2-4 روپے ہاتھ آ جاتے ہیں، تم جو جی میں آئے کرو خال سے۔ میں نے کہا، میں کبیر ناتھ کے آگے تمہاری سفارش کر دوں گا، میرا ایک کام کر دو۔ تفتیش پھنسی ہوئی ہے، زمان کو جانتے ہو، تمہارے اڈے پر آیا کرتا ہے۔ جانتا ہوں موتیاں والیو، سکھ نے کہا، وہ ٹھیکیداروں کا بیٹا، کسی نے اس کے منہ پر تیزاب ڈال کر اس کا بیڑا غرق کر دیا ہے، کہتے ہیں وہ اندھا ہو گیا ہے۔ دیکھ خال سے، میں نے کہا، تجھے معلوم ہے تیزاب کس نے پھینکا ہے؟ نہ سرکار، اس نے کہا، معلوم ہوتا تو کبیر جی کو میں اسی دن بتا دیتا۔ ہم تمہاری جوتیوں کے نوکر ہیں۔ بازی پر اس کی کسی کے ساتھ دشمنی نہیں تھی۔ میں نے اسے واردات کی رات یاد دلاتے ہوئے پوچھا، اس رات وہ کھیلنے آیا تھا؟ آیا تھا، اس نے جواب دیا، وہیں سے اٹھ کر گیا تھا۔ کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہوا تھا؟ میں نے پوچھا۔ وہ جیتا تھا یا ہارا تھا؟ کسی کے ساتھ لڑائی نہیں ہوئی تھی، اس نے کہا، وہ اتنی زیادہ رقم نہیں جیتا تھا کہ کوئی اس پر اس طرح وار کرتا۔ میں تمہیں ان سب کے نام بتا دیتا ہوں جو وہاں موجود تھے، ان سے پوچھ لو۔ یاد کر کے بتاؤ کہ اس رات تمہارے ساتھ کوئی ایسا آدمی تھا جس نے سفید شلوار قمیض پہنی ہو اور پاؤں میں زری جوتی ہو؟ نہیں، اس نے جواب دیا، ایسا کوئی نہیں تھا۔ میں اور میرے ساتھی اس روز سے کھوج لگا رہے ہیں کہ تیزاب کس نے ڈالا ہے۔ ہم سب کو ایک ہندو لڑکی شیلا پر شک ہے، وہ زمان کو اسی مکان میں ملا کرتی تھی۔ اس کے کسی اور چاہنے والے نے زمان پر تیزاب ڈالا ہے۔ یہ بھی سنا ہے کہ لڑکی زمان کے سوا کسی اور سے بات تک نہیں کرتی۔ اس سے میں نے اور بھی بہت کچھ پوچھا، لیکن مجھے ماننا پڑا کہ ان لوگوں پر میرا شک غلط ہے۔ تھانے میں 3 اور آدمی آ گئے تھے جو جوا کھیلا کرتے تھے۔ ان سے الگ الگ پوچھ گچھ کی، سب کے بیان سکھ سے ملتے جلتے تھے۔ آخر میں اس مخبر سے بات ہوئی جو اس اڈے سے واقف تھا۔ اسے ڈانٹ ڈپٹ کی کہ اس نے علاقے کے تھانے دار کو اس اڈے سے بے خبر رکھا ہوا ہے۔ زمان کے متعلق تم کیا جانتے ہو؟ وہ وہاں جوا کھیلنے آیا کرتا تھا، اس نے جواب دیا، اور اسی مکان کے ایک کمرے میں ہندو لڑکی اس سے ملا کرتی تھی۔ اس لڑکی کو میں جانتا ہوں، اس کا دوستانہ ایک ہندو کے ساتھ بھی ہے۔ میں کسی تیسرے آدمی کو نہیں جانتا۔ جب یہ جوا کھیلتے تھے تو تم ان کے لیے پہرے پر کھڑے رہتے تھے؟ جی ہاں، اس نے کہا، آپ تو سب کچھ جانتے ہیں۔ میں گلی میں ٹہلتا رہتا تھا تاکہ کوئی گشت پر آ جائے تو کھیلنے والوں کو خبردار کر دوں یا گشت والے کو باتوں میں لگا کر مکان سے دور لے جاؤں۔ جوا کھیل کر جب سب نکلے تو تم نے سب کو جاتے دیکھا ہوگا۔ میں نے کہا، زمان کدھر کو گیا تھا؟ ذرا یاد کر کے بتاؤ کہ کوئی آدمی اس کے پیچھے جاتا دیکھا تھا؟ میں نے واردات والی گلی دیکھی ہے، اس نے جواب دیا۔ زمان نے مجھے 2 روپے دیے تھے اور وہ اس گلی کی طرف چلا گیا تھا۔ باقی سب ادھر ادھر ہو گئے تھے۔ میں بھی ادھر کو ہی چل پڑا جدھر زمان گیا تھا۔ ایک گلی سے میں دوسری طرف چلا گیا، گلیاں سنسان پڑی تھیں، لوگ سو گئے تھے۔ مجھے حوالدار اشرف خان ملا تھا، اسی تھانے کا حوالدار ہے۔ ہم ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ میں نے اسے سلام کیا، وہ رکا نہیں، ہنس کر سلام کا جواب دیا اور یہ کہہ کر آگے نکل گیا کہ کس مار پر جا رہے ہو؟ میں نے کہا، گھر جا رہا ہوں۔ اس کے سوا میں نے کوئی اور آدمی نہیں دیکھا۔ میں گلی سے ہوتا ہوا سڑک پر چلا گیا۔ جوا کھیلنے والوں میں اس رات سفید شلوار قمیض میں کون تھا؟ میں نے پوچھا۔ کسی نے زری جوتی پہن رکھی تھی؟ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی اور بولا، جوتی کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا، سفید شلوار قمیض میں کوئی نہیں تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، کیا ملزم سفید شلوار قمیض میں تھا اور اس نے زری جوتی پہن رکھی تھی؟ ہاں، میں نے کہا، مجھے یہی رپورٹ ملی ہے۔ وہ لمبے قد کا ہے، وہ پولیس کا مخبر تھا اور چھوٹے موٹے جرم بھی کرتا رہتا تھا۔ وہ پولیس کے طور طریقوں اور تفتیش کی باریکیوں کو سمجھتا تھا۔ اس رات میں نے اس حلیے کا ایک ہی آدمی دیکھا تھا۔ اس نے کہا، لمبا قد، سفید شلوار اور قمیض اور پاؤں میں زری جوتی۔ وہ حوالدار اشرف خان تھا۔ وہ اس گلی میں مڑ گیا تھا جو آگے جا کر واردات والی گلی سے جا ملتی ہے۔ نہیں، میں نے اکتاہٹ سے کہا، ہیڈ کانسٹیبل کے ساتھ زمان کی کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ تیزاب پھینکنے والے کے ہاتھ میں بوتل یا ڈبہ وغیرہ ہونا چاہیے تھا۔
اس نے ہاتھ میں کچھ پکڑ رکھا تھا۔ اس نے کہا وہ مجھے جہاں ملا وہاں بجلی کا ایک بلب جل رہا تھا۔ میں حیران تھا کہ مجھے دیکھ کر وہ رکا کیوں نہیں۔ میرے اس کے ساتھ اچھے خاصے تعلقات ہیں۔ وہ بہت تیز چلا جا رہا تھا۔ اس سے بھی مجھے کچھ نہ ملا تو میں نے اسے چلے جانے کو کہا۔ وہ اٹھا اور چل پڑا مگر رک گیا اور التجا کے لہجے میں بولا، میں نے اس اڈے کو کبیر صاحب سے خفیہ رکھا تھا۔ آپ میرے خلاف کارروائی تو نہیں کریں گے؟ میری روزی کا ذریعہ یہی ہے۔ تم نے کام کی تو کوئی بات نہیں بتائی۔ میں نے مسکرا کر کہا، میرا مسئلہ ویسے کا ویسا پڑا ہے۔ جاؤ، میں تمہاری سفارش کر دوں گا، تمہارے خلاف کچھ نہیں کہوں گا۔ تو اس مہربانی کے عوض ایک اور بات سن لیں۔ اس نے کہا، شاید آپ کو اس سے کچھ فائدہ پہنچے۔ حوالدار اشرف خان کو میں نے سلام کیا تو وہ رکا نہیں تھا، بہت تیز چلتا آگے نکل گیا تھا۔ وہ رک گیا اور مجھے آواز دی۔ میں دوڑا گیا۔ اس نے کہا، کسی سے ذکر نہ کرنا کہ تم نے مجھے یہاں دیکھا تھا۔ اگر کسی کو بتایا تو یاد رکھو اندر کروا دوں گا۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں شیشے کا گلاس تھا جس میں پانی سا تھا، شاید شراب ہو۔ پھر سوچ لو، میں نے اسے کہا۔ تمہارے دل میں کوئی اور بات ہے تو وہ بھی بتا دو۔ کیا اشرف خان اور زمان کی دوستی تھی یا دشمنی؟ اس نے قسمیں کھا کر کہا کہ اسے اور کچھ نہیں پتا۔ میرے سامنے اب ہیڈ کانسٹیبل اشرف خان آ گیا۔ دیکھنا یہ تھا کہ زمان کے ساتھ اشرف کی کیا دشمنی تھی، دشمنی تھی بھی یا نہیں۔ میں اشرف خان کو نہیں جانتا تھا۔ مخبر کے جانے کے بعد میں نے کبیر ناتھ سے پوچھا کہ اس کا ہیڈ کانسٹیبل اشرف خان کیسا آدمی ہے اور اس کے متعلق اس کی کیا رائے ہے۔ اس نے بتایا کہ اشرف خان زمیندار خاندان کا خوبرو جوان ہے، کچھ پڑھا لکھا بھی ہے اور بہت ہوشیار اور چلتا پرزا ہے۔ اس کا گزارا تنخواہ سے نہیں ہوتا، شاید ادھر ادھر ہاتھ مار لیتا ہے اور ٹھاٹھ سے رہتا ہے۔ عام قسم کے ہیڈ کانسٹیبلوں سے بالکل مختلف ہے۔ مجھے ایسا شک نہ ہوا کہ اس نے زمان پر تیزاب پھینکا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ بات کرنا اس لیے ضروری سمجھا کہ وہ جائے واردات کے قریب تھا اور مخبر کی اطلاع کے مطابق وہ اس گلی میں چلا گیا تھا جو آگے جا کر واردات والی گلی سے ملتی تھی۔ واردات کا وقت تقریباً یہی تھا۔ اس نے شور شرابہ سنا ہوگا۔ میں نے اسے بلایا۔ وہ واقعی خوبرو جوان تھا۔ اس کا قد لمبا اور بڑا اچھا تھا۔ واردات کی رات بلکہ واردات کے وقت تم جائے واردات کے قریب دیکھے گئے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا تم نے کوئی شور شرابہ سنا تھا، کسی کو بھاگتے دیکھا تھا؟ آپ کو غلط رپورٹ ملی ہے۔ اس نے کہا، میں ادھر نہیں گیا۔ کیا تمہارے ہاتھ میں شیشے کا گلاس نہیں تھا؟ اس کے چہرے پر گھبراہٹ آ گئی۔ اشرف خان، جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ میں نے کہا، تم یہ بھی جانتے ہو کہ ویران مکان میں نامی گرامی جوئے باز اور رجسٹرڈ بدماش اکٹھے ہوتے ہیں۔ مجھے معلوم نہیں جناب۔ کیا تم نے سفید شلوار اور سفید قمیض نہیں پہن رکھی تھی؟ میں نے غصے سے پوچھا، کیا تمہارے پاؤں میں زری جوتی نہیں تھی؟ کبیر ناتھ نے مجھے بتایا تھا کہ اشرف خان ذہین اور ہوشیار ہیڈ کانسٹیبل ہے، لیکن وہ مجھے کچھ اور نظر آیا۔ وہ احمق تھا یا ڈھیٹ؟ مجھے یقین تھا کہ مخبر نے جھوٹ نہیں بولا۔ اشرف خان جھوٹ بول رہا تھا۔ اس نے میرے سوال کا جواب الٹا سا دیا۔ اس زمانے میں پولیس والے نکر پہنا کرتے تھے۔ مجھے کچھ شک سا ہوا۔ اشرف خان کی نکر گھٹنوں تک تھی۔ میں نے اسے کہا کہ نیکر اوپر کر کے دونوں رانیں ننگی کر دے۔ جناب، اس نے ہنس کر کہا، آپ کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ آپ نے مجھے مشتبہ سمجھ لیا ہے؟ میں نے گرج کر کہا، دونوں رانیں ننگی کر دو، نیکر اوپر اٹھاؤ۔ اس نے کوئی حرکت نہ کی۔ کبیر ناتھ میرے پاس کھڑا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور غصے سے یہ کہہ کر کہ ذلیل انسان، تو حکم کیوں نہیں مانتا، اس کی نیکر کے دونوں پائنچے اوپر کر دیے۔ اس کی دائیں ران پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میں نے زری جوتی کا پاؤں پاس رکھا ہوا تھا۔ وہ اشرف خان کی طرف پھینک کر کہا، بوٹ اتار دو اور یہ پہنو۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ جرم ایسی چیز ہے جو انسان کی عقل مار دیتی ہے۔ اشرف خان بوٹ اتارنے سے جھجک رہا تھا۔ آخر اس نے بوٹ اتارا اور جوتی میں پاؤں ڈالا۔ جوتی اسے فٹ آ گئی۔ جوتی کا دوسرا پاؤں کہاں ہے؟ یہ جوتی میری نہیں جناب، اس نے کہا۔ یہ زخم کیسے آیا ہے؟ ایک روز پاؤں پھسلا تو میں گر پڑا، اس نے جواب دیا۔ نیچے لوہے کا ایک ٹکڑا تھا، اس سے ران کٹ گئی۔ پٹی کس سے کرا رہے ہو؟ اس نے ایک ڈسپینسر کا نام لیا۔ میں نے کبیر ناتھ سے کہا کہ اس ڈسپینسر کو فوراً تھانے بلاؤ۔ اس نے ایک کانسٹیبل کو دوڑایا۔ اشرف خان کے متعلق پوچھا کہ کہاں رہتا ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ پہلے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہتا تھا، 3-4 مہینوں سے تھانے کے ایک کمرے میں رہتا ہے۔ میں اس کے ساتھ اس کے کمرے میں چلا گیا اور اسے کہا کہ صندوق اور باکس کھولو۔ کبیر ناتھ ساتھ تھا۔ اس نے صندوق اور باکس کھول دیے۔
لکڑی کے بوک سے زری جوتی کا ایک پاؤں برآمد ہوا۔ میں نے وہ اس پاؤں کے ساتھ رکھا جو جائے واردات سے برآمد ہوا تھا تو جوتی مکمل ہو گئی۔ دونوں میں بال برابر فرق نہیں تھا۔ اشرف خان، میں نے تحمل سے کہا، اقبالی بیان دو گے؟ وہ ہنس پڑا۔ یہ ہنسی طنزیہ تھی۔ کہنے لگا، جناب 15 سال سروس ہو گئی ہے، میں کوئی بیان نہیں دوں گا۔ میں نے اور کبیر ناتھ نے اس کے تمام کپڑے نکال کر دیکھے۔ ایک سفید شلوار برآمد ہوئی جو اس جگہ سے پھٹی ہوئی تھی جہاں ران پر زخم تھا۔ یہ دھوبی کی دھلی ہوئی تھی۔ میں نے دھوبی کا نشان دیکھا۔ اشرف خان سے پوچھا کہ یہ کس دھوبی کی دھلی ہوئی ہے؟